کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دا ٹائپ آف کنٹینٹ پیپل ول واچ آن دیز ویب سائٹس، دے ہیو کیٹیگریز، دے ہیو کیٹیگرائزڈ دس تھنگ انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز، اینڈ ان فیکٹ they are even showing incest, and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense. جس سے یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے ایک انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا برین تو افیکٹ ہوگا نا، اس کا مائنڈ تو اس سے افیکٹ ہوگا، جس سے اس کے مائنڈ میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا کوئی ریلیٹیو ہو یا ریلیٹیو ہو، ایون ٹیچر، ایون جو ہے وہ ٹیوٹر، ایون جو ہے وہ جن سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ دا ورک پلیس، ان کے بارے میں یہ سوچ آئے. ان دیٹ سینس جو میں نے ابھی الفاظ بولے، میں کھل کے نہیں بار بار بول سکتا، میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے لوگوں کے برینس کو کہ اب وہ حیا کا کنسیپٹ، وہ رسپیکٹ جو اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوتی تھی، اور وہ پیور تھاٹس جو کبھی اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وہ ٹون ہوتی تھی نا، ایک شرم ہوتی تھی، کچھ پیور تھاٹس ہوتے تھے، رسپیکٹ ہوتی تھی. ٹرسٹ می کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اینڈ دس از دی ڈیزاسٹرس افیکٹ آف پورنوگرافی ان کے مائنڈس پہ جو اس کو بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں. آبویسلی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ خود اس کو پرکھیے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. 90s کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دور میں جب سننے میں آتا تھا دوستوں سے کہ کسی کو کوئی پسند آ گیا یا کوئی کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہیں، تو یہ والی ایکسٹریم بات نہیں پتہ لگتی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس طرح سے سوچتے ہیں یا کیا خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ کرنے کے حوالے سے. اب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یوتھ سے. یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جی، آپس میں تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے جی کہ اب تو یہ تصویر دکھا، میں یہ تصویر دکھاتا ہوں. کس کی؟ ظاہر ہے گرل فرینڈس کی. اور وہ بیچاری جو بے وقوف ہیں، میں اب کیا اس بارے میں بات کروں، جو اگلوں پہ ٹرسٹ کر کے اپنی پکچر بھی شیئر کر لیتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ پکچر کہاں تک شیئر ہوتی ہے اور وہ کس طرح مس یوز ہو سکتی ہے وہ پکچر. تو ان کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ کس طرح سے محفلوں میں یہ بات کی جاتی ہے یوتھ کے درمیان. اور لڑکا اور لڑکی اب جب بات کرتے ہیں تو بہت جلدی، چونکہ ہماری سوسائٹی ہائپر سیکشولائز ہو چکی ہے نا اس طرح کے کنٹینٹ سے، بہت جلدی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ میں تصویر منگواؤں، اور وہ بھی عام تصویر نہیں. تھوڑا سا میں کھل کے آج بات کروں گا بیکاز all of this is happening in the society. This is called sexting, and there are so many statistics regarding it that will make you know کہ how dismal and how disastrous the situation is. Youth, when they talk to each other, they are exchanging pictures, they are involved in this thing جس کا میں نے ابھی نام لیا, and at the end of the day some of them get blackmailed, obviously by their boyfriends, obviously by those who are asking for pictures, and then they go through a lot of distress and emotional turmoil, and there is a lot of chance کہ کوئی آپ کے اسکرین شاٹس لے, کوئی جو ہے وہ آپ کی پکچرز کو ایکسپوز کرے اور پھر کسی بھی طرح ان کو مس ہینڈل کرے یا آپ کو بلیک میل کرے. تو یہ کیا سچویشن ہو گئی ہے, مطلب کہ کیا کرنے کے کام صرف یہ رہ گئے ہمارے نوجوان نسل کے لیے. سم ٹائمز اٹ سیمز کہ ایک ہوپ لیس سچویشن ہے. ایک طرف یوتھ کو جو ہے وہ دین کا بتایا جا رہا ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں جو ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ پیرنٹس ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ دس تھنگ when it attacks them and when they get involved in this thing is sucking every drop of energy out of them. Youth are locked up in their rooms, they are addicted to this thing and they are involved in all these things. یہ جو میں نے آپ کو بات کی, affairs ہو گئے, sexting ہو گئی, talking to someone, hunting, like predators, predators are sitting on the internet hunting for girls, literally. Wolves are sitting on the internet. فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے افیئرز بن رہے ہیں, وہاں سے ریلیشن شپس, حرام ریلیشن شپس بن رہے ہیں, اور پھر بس ٹھیک ہے, جب شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو, لگے ہوئے ہیں جی سارے, اور یہی کچھ چل رہا ہے. کتنی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, میں صرف آپ کو ایک کیس سناؤں گا, اور یہ بات
ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم کسی کا کیس ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آلویز پیپل پرمٹ اس. ایک کیس تھا جس میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک کاؤنسلر جو ہے وہ سسٹر کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی, اینڈ شی آسکڈ ہر کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دس تھنگ. اور ظاہر ہے کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی, پارن ایڈکشن کی تھی. اب یہ باتیں ایکچولی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ, تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انفارمیشن دیں, ڈیٹا دیں, ایک دوسرے کو اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنسل دی ادر پرسن وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم اینڈ بائی کیپنگ اٹ کانفیڈینشیل, دیٹس فار شیور. تو یہ بات سامنے آئی کہ دا وے شی گاٹ انوالوڈ ان ٹو دس تھنگ از لائک دیٹ کہ شی ہیڈ اے ریلیشن شپ ود اے گائے اینڈ دا گائے گاٹ میریڈ ٹو سم ون ایلس. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, بڑی کامن اسٹوری ہے. اینڈ دا گرل گاٹ سو مچ ڈپریسڈ, شی اسٹارٹیڈ اسموکنگ, شی گاٹ ان ٹو ڈرگس, اینڈ دین ون ڈے ون آف ہر کلاس فیلوز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہر اوبیسلی ان دس اسٹیٹ, وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. میل کلاس فیلو کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دین ہی شوڈ ہر سم ویڈیوز اینڈ دس از ہاؤ اٹ آل بگین, دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ون اسٹوری, دیر آر سو مینی اسٹوریز کہ دوست نے انٹروڈیوس کرایا. چلو میل اور میل دوست تو الگ بات ہے نا, اب تو یہ دوستی کا کانسیپٹ جو میل فیمیل میں ہماری یونیورسٹیز میں بن گیا ہے, اور ہماری یوتھ بہت دھڑلے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فوراً کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں جی 21ویں صدی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹس پرانے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. اب تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط ہو, مرد اور عورت میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ. دس از واٹ از سیڈ ان دا رپلائی ٹو دیز تھنگز. لیکن اگر سارے پڑھے لکھے ہیں, اگر سارے ڈیسنٹ ہیں, اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں, تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, افیئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کیوں ہو رہی ہے, پھر فزیکل ابیوز کیوں ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس سے کیوں گزر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے لاز کو سرپاس کریں گے, اور سرپاس نہ صرف سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے ہوئے, ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے انہی ایکشنز میں انوالوڈ ہوں گے جو ہماری ڈیزائرز کہتی ہیں, تو پھر ڈپریشن میں جانا, ڈسٹریس میں جانا, ایموشنل ٹرموائل میں جانا